راشد ولی صاحب، ایک طویل داستان ہے ڈیکڈز کے اوپر مشتمل بھارتی جارحیت کی. یہ مجھے بتائیے 4 سال پہلے جو ایبروگیشن ہوا آرٹیکل 370 اور 35A کا، تو اس سے اب تک ان 4 سالوں میں بھارت نے کیا آبجیکٹو حاصل کر لیا اور اس کے اوپر ایک انٹرنیشنل رد عمل کیا رہا عالمی برادری کا؟ راشد ولی صاحب دیکھیں جی، بھارتی دیو استبداد جو ہے وہ اس کو اب ہماری جو کشمیریوں کے ایک آزاد شناخت تھی، اس کو ختم کرنے کے در پہ تو وہ شروع سے ہی، اور جمہوری قبا میں لپٹے ہوئے قوانین، اس سے جو انہوں نے کچھ دیا تھا ایک آزاد دانہ حیثیت آرٹیکل 370، تو وہ تو بی جے پی کا جو الیکٹورل منشور تھا، اس میں انہوں نے اپنی الیکٹوریٹ کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ جب آئیں گے تو اس کو ختم کریں گے، اور جو کہ تھوڑا بہت پریٹینس انڈیپینڈنس کا رہ گیا تھا ان آرٹیکل 370 اور 35A کی وجہ سے وہ ختم کر دیں گے. تو بائینہ انہوں نے وہی کیا، اور 2020 میں جب ہم نے دیکھا کہ ری آرگ ایکٹ کے ذریعے انہوں نے اس کو ختم کیا، ریووک کیا، اور آرٹیکل 370 اور 35A کو ختم کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ہندوستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک سٹیٹ کی حیثیت واپس لے کے اس کو یونین ٹیریٹری پہ تنزلی کر دی گئی. اور یہ وہ علاقہ ہے جو کہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، جس کو یو این کی جو سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشنز ہیں اس سے یہ تقویت ملی ہوئی ہے، اور ابھی تک اس کا ڈسپیوٹڈ سٹیٹس یو این کی سیکیورٹی کونسل ایجنڈے پہ موجود ہے. تو اس کو انٹیگریٹ اور کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کشمیریوں کی جو جداگانہ حیثیت ہے اس کو ختم کر دیا جائے، اور کشمیر کو مسلمان میجورٹی سے ایک ہندو میجورٹی ریاست بنانے کی طرف عملی پیش قدمی کی جائے. ٹھیک. اور وہ اس کے بعد انہوں نے شروع کیا، پھر انہوں نے امینڈمنٹ بل لایا، پھر اسٹیٹ اڈیپٹیشن لا آیا، پھر ڈومیسائل ایکٹ آیا، جس سے وہاں کے جو پرماننٹ ریزیڈنٹس کا سٹیٹس تبدیل ہو گیا. اور جو لوگ جہاں پہ ان کو وہاں آ کے نوکری کرنے کی آزادی نہیں تھی، وہاں آ کے باقی وہ پراپرٹی نہیں خرید سکتے، نوکری کر سکتے ہیں، پراپرٹی لے سکتے ہیں.